حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے گھروں اور راستوں میں مرے پڑے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے حواریو، یہ لوگ اللہ کے عذاب سے ہلاک ہوئے، اگر کسی اور وجہ سے مرتے تو ایک دوسرے کو دفن کرتے۔ حواریوں نے عرض کی، اے روح اللہ، ہم ان کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی تو اللہ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ رات کے وقت ان لوگوں کو پکارنا، یہ جواب دیں گے۔ جب رات ہوئی تو آپ ایک ٹیلے پر چڑھے اور پکار کر کہا، اے بستی والو، تو ایک جواب دینے والے نے جواب دیا، اے روح اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا حال اور تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا، ہم نے عافیت کے ساتھ رات گزاری اور صبح ہوئی تو جہنم میں جا پڑے۔ استفسار فرمایا، کیوں؟ عرض کی، ہم نے دنیا سے محبت کی اور گناہ گاروں کی اطاعت کی۔ آپ نے پوچھا، دنیا سے تمہاری محبت کیسی تھی؟ عرض کی، جس طرح ماں بچے سے محبت کرتی ہے، جب وہ آتی تو ہم خوش ہو جاتے اور جب چلی جاتی تو غم زدہ ہو جاتے اور اس پر روتے۔ استفسار فرمایا، تمہارے دوسرے ساتھی جواب کیوں نہیں دیتے؟ عرض کی، ان کو جہنم کی آگ کی لگام ڈالی گئی ہے جو سخت فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم کیسے جواب دے رہے ہو، حالانکہ تم بھی تو انہی میں سے تھے؟ عرض کی، میں ان لوگوں کے درمیان ضرور رہتا تھا لیکن ان کے طریقے پر نہیں چلتا تھا، مگر جب ان پر عذاب نازل ہوا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا اور اب جہنم کے کنارے پر لٹکا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس سے نجات حاصل کر لوں گا یا اس میں گر جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، اگر دنیا اور آخرت میں سلامتی چاہتے ہو تو جو کی روٹی پسے ہوئے نمک کے ساتھ کھاؤ، ٹاٹ پہنو اور گھاس پھوس پر سو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی گئی، ہمیں ایسا علم سکھا دیں جس کی وجہ سے اللہ ہم سے محبت فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا، دنیا سے نفرت کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ ایک حدیث میں مروی ہے جس کا مفہوم ہے، اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے، تو تمہارے سامنے دنیا ذلیل و حقیر ہو کر آتی اور تم آخرت کو ترجیح دیتے۔ اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم وہ بات جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم خود پر روتے، چلاتے، پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور اپنے مالوں کو چھوڑ چھاڑ کر کسی کی حفاظت میں دیے بغیر چلے جاتے، صرف اس قدر مال اپنے پاس رکھتے جس کی تمہیں ضرورت ہوتی، جبکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے دل آخرت کی یاد سے غافل اور امیدوں سے پر ہیں۔ دنیا تم پر چھا گئی ہے اور تم ایسے لوگوں کی طرح ہو گئے ہو جنہیں کچھ علم نہیں۔ تم میں سے بعض جانوروں سے بھی زیادہ برے ہیں کہ وہ اپنی خواہش کو اس ڈر سے بھی نہیں چھوڑتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے اور نہ ہی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو، حالانکہ تم آپس میں دینی بھائی ہو۔ تمہاری باطنی خباثت نے تمہارے مقاصد میں تفریق کر دی۔ اگر تم نیکی پر اتفاق کر لیتے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم دنیاوی معاملات میں تو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو لیکن آخرت کے معاملے میں نصیحت نہیں کرتے؟ تم اپنے بھائی کی خیر خواہی نہیں کرتے اور نہ ہی آخرت کے معاملے میں اس کی مدد کرتے ہو، اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر تم آخرت کے ثواب اور عذاب پر یقین رکھتے جس طرح تم دنیا پر یقین رکھتے ہو تو ضرور آخرت کو ترجیح دیتے، کیونکہ یہی تمہارے امور کے زیادہ لائق ہے۔ اگر تم کہو کہ فوری نفع کی محبت غالب ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تم دنیا کی آنے والی چیزوں کی خاطر موجودہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم اپنے نفسوں کو ایسے معاملے کے لیے تکلیف و مشقت میں ڈالتے ہو جس کا ملنا یقینی نہیں۔ تم کتنی بری قوم ہو کہ جس چیز سے تمہارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس پر تمہارا یقین نہیں۔ اگر تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں شک ہے تو ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بیان کرتے ہیں اور تمہیں وہ نور دکھاتے ہیں جو تمہارے قلوب کو اطمینان بخشے۔ خدا کی قسم، تمہاری عقل میں کمی نہیں کہ ہم تمہارا عذر قبول کریں، بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں تمہاری رائے پختہ ہے اور دنیاوی معاملات میں تم احتیاط کا پہلو اپناتے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ دنیا کی تھوڑی سی خوشی ملنے پر خوش ہوتے ہو اور نہ ملنے پر غمگین، حتیٰ کہ یہ غم تمہارے چہرے سے ظاہر ہوتا اور تمہاری زبان اسے بیان کرتی ہے، تم اسے مصیبت کا نام دیتے ہو
اور اس پر سوگ مناتے ہو۔ اس کے برخلاف تمہاری اکثریت نے دین کا اکثر حصہ چھوڑ دیا، لیکن نہ تو چہروں سے غم آیا ہے اور نہ ہی احوال سے اس کا اظہار ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے کہ ایک دوسرے سے ملتے وقت تکلف اور خوشی کا اظہار کرتے ہو، صرف اس وجہ سے کہ اگر ہم نے اس کے سامنے ایسی بات کی جو اسے پسند نہ ہوئی تو وہ ہمارے ساتھ بھی بدسلوکی سے پیش آئے گا۔ تمہارے دلوں میں بغض اور کینہ ہے، تمہارا ظاہر اچھا ہے جبکہ باطن میلا ہے۔ موت کو بھولنے میں تم سب یکساں ہو۔ اگر تمہارے اندر بھلائی نام کی کوئی چیز ہے تو میں نے تمہارے سامنے ایک ایک بات بیان کر دی۔ اگر تم اس چیز کو طلب کرو جو اللہ کے ہاں ہے تو وہ کچھ مشکل نہیں، اور میں اللہ سے تمہارے اور اپنے